دیکھیے، لائن آف کنٹرول اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے مابین بنیادی فرق یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان ہے، اور اس کی جو قانونی بنیاد ہے وہ بائی لیٹرل سیٹلمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے نیچے ہونے والی قانونی تبدیلیاں اور قانونی پروسیس ہے، جس کے آؤٹ کم میں یہ لائن بنی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ لیٹ 40s میں، ارلی 50s میں سیکیورٹی کاؤنسل نے بے شمار ریزولوشنز پاس کی، UNCIP بنی، UNMOGIP بنی، اور اس کے بعد مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے لائن آف کنٹرول کو اقوام متحدہ ریکگنائز کرتی ہے کہ ڈسپیوٹ کا حصہ ہے، لہٰذا اس کے قانونی تقاضے، اس پر قانون کا اطلاق بین الاقوامی قانون کا یکسر مختلف ہے، اس کا قانونی پس منظر مختلف ہے، اور اس لیے اس جگہ پر جو شیلنگ اور آئی بال ٹو آئی بال فورسز کا تعلق ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہاں بین الاقوامی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا اپلائی کرتا ہے، کہ انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ والی سچویشن ہے۔ اس کے تقابل اگر آپ جائزہ لیں تو لائن آف ایکچوئل کنٹرول انڈیا اور چائنا کے مابین جو ہے یہ ایک بہت طویل لائن ہے، اور جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مغربی سیکٹر اور اس کا ایک وسطی سیکٹر ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ مشرقی سیکٹر ہے، جس میں نیپال، سکم اور اسی طرح لداخ وغیرہ کا آتا ہے، جہاں پر مسلسل چائنا اور انڈیا کی افواج کے مابین ایک تنازع چلتا آ رہا ہے، جو مسلسل چلتا آ رہا ہے، اور اس کی بنیاد 62 کی جنگ کے بعد جو فوجیں جہاں بیٹھی تھیں، جس علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول بن گیا اس فوج کے لیے، اور انہوں نے اپنا اسرٹ کرنا شروع کر دیا اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو اور اپنی طاقت کو وہاں پر۔ ظاہر ہے اس کی بنیاد انڈیا کا موقف یہ ہے کہ کچھ بین الاقوامی ٹریٹیز پرانی ہوئی نہیں ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے پاس سچ اینڈ سچ علاقہ ہے، جبکہ چائنا کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ اسٹیٹ پریکٹس جو دونوں ممالک کے درمیان ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ کون سا حصہ ہمارا ہے، کون سا حصہ جو ہے وہ چائنا کے اور انڈیا کے پاس ہے۔ اب آئیڈیلی تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ ایشو ہے جسے بین الاقوامی قانون کی زبان میں کہتے ہیں ڈسپیوٹ آف ڈیلیمیٹیشن اینڈ ڈیمارکیشن، اور ڈیلیمیٹیشن اور ڈیمارکیشن کے ڈسپیوٹ کو ریزالو ہونے کے لیے پارٹیز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے۔ انڈیا اس ڈائیلاگ پروسیس کو کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ڈیلے کرتا آیا ہے، اور اسی کے باوجود چائنا کی جانب سے کبھی غیر ضروری طاقت کا استعمال نہیں ہوا۔ 1993 سے پہلے بھی انہوں نے صرف اپنی پریزنس کو انشور کیا، اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو انشور کیا ہے۔ 93 میں ایک معاہدہ ہوا جس میں انہوں نے کہا ہم طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، اسی لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہلکی پھلکی جو یہ لڑائی ہاتھوں سے فسٹ فائٹ وغیرہ کی ویڈیوز آتی ہیں، وہ اس لیے کہ دونوں ملکوں نے طے کیا ہوا کہ آپس میں ہم طاقت کا براہ راست استعمال نہیں کریں گے ان رسپیکٹ آف LAC، مگر اس کے باوجود ٹینشن جو ہے بلڈ اپ ہوئی، اور ٹینشن کا ایک خمیازہ بھگتنا پڑا انڈیا کو ریسنٹلی، جب انہوں نے ایک ایڈونچرزم کیا اور ایک ایفرٹ کی کہ وہ اس لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں چائنیز افواج کو دھکیلیں، اور چائنیز افواج نے سیلف ڈیفنس میں اس پہ ریئیکٹ کیا، جس میں کچھ کیجولٹیز بھی ہوئی۔ یہ تنازع جو ہے یہ صرف ہندوستان اور چائنا کے مابین نہیں ہے، یہ ہندوستان نیپال کے مابین بھی ہے۔ نیپال بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسرٹیو پوزیشن لے رہا ہے، نیپال بھی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ انڈیا نے بارہا زیادتی کی ہے، لینڈ لاک ریاست ہے، کئی مرتبہ ان کی رسد، ان کی ایکسس کو روکا گیا، obstruct کیا گیا، ڈیلے کیا گیا، ان کے کچھ حصے ہیں جو نیپال سمجھتا ہے اس کے، لہٰذا نیپال نے بھی ایک لا فیئر موو کر کے ایک ریوائز میپ ایشو کیا، مگر یہ وہ میپ ہے جو نیپال کے پاس اس کا لیگل بیک اپ ہے، اس کی بنیاد ہے، جبکہ انڈیا نے جو 5 اگست 2019 کو ری آرگنائزیشن ایکٹ ایشو کر کے کلیم کیا، نہ صرف انڈین آکوپائڈ کشمیر کا ٹائٹل اپنے حق میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی، بلکہ کلیم لے کر دیا جو پاکستان کے پاس GB ہے، گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس علاقے پر بھی، اور ساتھ ساتھ لداخ کے علاقے پر بھی، وہ علاقہ جو انڈیا ہار گیا تھا چائنا سے 1962 کی جنگ میں، تو انہوں نے ایفرٹ کی کہ ہم اس کا ٹائٹل بھی جو ہے اس کو کنٹرول کریں، تو اس پر پھر آہستہ آہستہ یہ ریئیکشن بلڈ اپ ہونا شروع ہوا جو اب صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جو ریاست جموں کشمیر 19 پارٹیشن کے 47 میں تھی، اس کے جو خد و خال ہیں کہ لداخ اس میں آتا ہے یا نہیں آتا، گلگت بلتستان اس میں یہ بھی سب کوشچنیبل معاملات ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ انڈیا نے جو کلیم کیا ہے یہ ایک لا فیئر کی موو ہے، یہ بین الاقوامی قانون کی روح سے بھی ایک اس کے منافی ہے، بلکہ انڈیا کا جو اپنا آئین ہے
اس سے منافی ہے۔ انڈیا کے اپنے سپریم کورٹ کی ججمنٹس جو آرٹیکل 370 پر ہیں اس کی بھی یہ خلاف ورزی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اپنا یہ جو ہیجیمونک ڈیزائنز ہیں اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات سب کے ساتھ خراب کیے ہوئے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ انڈیا لیگل ڈپلومیسی کی طرف آئے، پاکستان کے ساتھ بھی بیٹھے، چائنا کے ساتھ بھی بیٹھے، نیپال کے ساتھ بھی بیٹھے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی بیٹھے اور ان ایشوز کو ریزالو کرے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل ریاست ہے۔ لیکن اس وقت جو شواہد ہیں وہ انتہائی غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر نہ صرف اس کے ان معاملات میں آ رہے ہیں جو اس کے تعلقات پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، بلکہ اپنے ہی سٹیزنز کے ساتھ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ انڈیا کی گورنمنٹ سینکشن کر رہی ہے اقلیتوں کے ساتھ، خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ، اس سے تو یہ تاثر بڑا واضح طور پر سامنے آ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرنے والی ریاست ذمہ دار حیثیت کبھی دنیا میں اختیار نہیں کر سکتی۔ یہ میں بات اور بھی عرض کر دوں کہ انڈیا کی یہ جو ایکسٹرا آرڈنری میجرز ہیں، جو زیادتیاں ہیں، جو جینوسائیڈل ٹینڈنسیز ہیں، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، ان کا ریئیکشن جب آئے گا تو وہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے، اور وہ ممالک کی طرف سے ہی نہیں صرف آ سکتا، وہ لوگوں کی طرف سے، انڈیویجولز کی طرف سے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لوگ ریئیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس طرح سے کریں گے، اور آپ نے خود دیکھا کہ ایون UAE کی گلف کی ریاستوں میں سے بھی ریئیکشن آنا شروع ہوا جب یہ ویڈیوز جن پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ نکلنا شروع ہوئی ہیں۔ اور انڈیا کا تو خود اپنا موقف یہ رہا ہے شروع سے، بین الاقوامی پریکٹس اور پوزیشن انٹرنیشنل فورمز میں یہ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے وہ کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بیرون ملک کے لوگ بھی پوزیشنز لے سکتے ہیں۔ سو اگر انڈیا کی ہی اسٹیٹ پریکٹس کو سامنے رکھا جائے تو خود انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے ملکوں کا بھی انٹرسٹ ہے کہ ہیومن رائٹس کے معاملات میں جو انڈیا میں وائلیشنز ہیں اس میں وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں اور اس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور اس میں ایشوز کو ریز کر سکتے ہیں۔